آج ہم تاریخ کے ایک نہایت پراسرار اور دلچسپ باب کی طرف سفر کرنے جا رہے ہیں، جہاں قدیم عرب کے مذہبی عقائد، بت پرستی کی روایت اور ان دیویوں کی کہانی پوشیدہ ہے جنہیں لوگ اپنی قسمت کا مالک سمجھتے تھے۔ یہ کہانی ہے لات اور عزی کی، وہ نام جو اسلام سے پہلے عرب معاشرے میں عقیدت، خوف اور طاقت کی علامت سمجھے جاتے تھے۔ اگر ہم اس دور کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے جزیرہ عرب کے اس سماجی اور مذہبی پس منظر کو جاننا ہوگا، جہاں مختلف قبائل اپنے اپنے معبود رکھتے تھے اور ہر قبیلہ اپنے بت کو سب سے زیادہ طاقتور تصور کرتا تھا۔ لات، جسے عربی میں اللات کہا جاتا تھا، کا ذکر ہمیں قرآن مجید میں بھی ملتا ہے، جہاں قرآن میں سورہ النجم کی آیات میں لات، عزی اور منات کا ذکر ایک ساتھ کیا گیا ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ تینوں دیویاں عرب معاشرے میں کتنی اہم تھیں۔ لات کو زیادہ تر طائف کے علاقے میں پوجا جاتا تھا۔ تاریخی روایات کے مطابق اس کا مرکزی مندر طائف میں تھا، جہاں لوگ دور دور سے نذریں اور قربانیاں لے کر آتے تھے۔ لات کو زمین، زرخیزی اور رزق کی دیوی سمجھا جاتا تھا۔ بعض ماہرین کا خیال ہے کہ اس کا تعلق قدیم سامی تہذیبوں کی دیویوں سے تھا، اور اس کا نام الہ کے مونس صیغے سے نکلا، یعنی خدا کی نسوانی شکل۔ اگر ہم ڈیزائن اور ساخت کی بات کریں تو لات کا بت عام طور پر ایک سفید پتھر یا مکعب نما ڈھانچے کی صورت میں تھا۔ بعض روایات میں بتایا گیا ہے کہ یہ صرف ایک چٹان تھی جسے مقدس مان لیا گیا تھا۔ اس کے گرد ایک مقدس احاطہ بنایا گیا تھا، جہاں درخت کاٹنا، شکار کرنا یا خون بہانا منع تھا۔ یہ مقدس زون اس دیوی کی حرمت اور اس کے روحانی اثر و رسوخ کو ظاہر کرتا تھا۔ اس کے مندر کی کارکردگی صرف عبادت تک محدود نہیں تھی، بلکہ وہ ایک سماجی اور معاشی مرکز بھی تھا۔ قبائل وہاں جمع ہوتے، فیصلے کرتے، معاہدے پاتے اور مذہبی میلوں کے ذریعے تجارت کو فروغ ملتا تھا۔ اب بات کرتے ہیں عزی کی، جسے طاقت اور جنگ کی دیوی سمجھا جاتا تھا۔ عزی کا مرکزی مقام مکہ اور اس کے اطراف میں تھا، خاص طور پر وادی نخلا میں اس کا مزار مشہور تھا۔ قریش کے لوگ اسے خاص عقیدت سے مانتے تھے۔ عزی کا مطلب ہی ہے سب سے زیادہ طاقتور۔ اس کا تصور ایک ایسی ہستی کے طور پر کیا جاتا تھا جو جنگ میں مدد دیتی، دشمن پر غلبہ عطا کرتی اور قبیلے کی حفاظت کرتی۔ کچھ تاریخی حوالوں کے مطابق عزی کا بت 3 درختوں کی شکل میں تھا، اور اس کے ساتھ ایک پجاریہ بھی منسوب تھی جو اس کے نام پر پیش گوئیاں کرتی تھی۔ قدیم عرب میں ان دیویوں کی کارکردگی کو اگر ہم آج کی زبان میں بیان کریں تو یوں سمجھیں کہ وہ روحانی طاقت کے مراکز تھے۔ لوگ بیماری، قحط، جنگ یا کسی بھی مشکل میں ان کے حضور حاضری دیتے، قربانیاں چڑھاتے اور ان سے مدد مانگتے۔ ان کے مندروں کی سجاوٹ، مخصوص رسومات اور قربانی کے طریقے سب کچھ ایک منظم مذہبی نظام کا حصہ تھے۔ یہ صرف اندھی عقیدت نہیں تھی، بلکہ ایک مکمل سسٹم تھا جس میں مذہب، سیاست اور معیشت ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے۔ اسلام سے پہلے کا عرب معاشرہ مکمل طور پر بت پرست نہیں تھا، بلکہ وہاں مختلف مذاہب اور نظریات بھی موجود تھے، لیکن لات اور عزی کو ایک خاص مقام حاصل تھا۔ یہاں تک کہ جب جنگ بدر کے بعد مشرکین مکہ کو شکست ہوئی تو بعض روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے عزی کا نام لے کر نعرے لگائے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان دیویوں کو جنگی حوصلے اور قومی غیرت کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ جب اسلام کا ظہور ہوا اور پیغمبر اسلام محمد نے توحید کا پیغام پیش کیا تو سب سے بڑا چیلنج یہی تھا کہ لوگوں کو ان قدیم معبودوں سے ہٹا کر ایک خدا کی عبادت کی طرف بلایا جائے۔ مکہ کی فتح کے بعد جب کعبہ کو بتوں سے پاک کیا گیا تو لات اور عزی کے مزارات بھی ختم کر دیے گئے۔ تاریخی کتب میں ذکر ہے کہ عزی کے بت کو گرانے کے لیے خاص طور پر ایک صحابی کو بھیجا گیا، اور اس عمل کو شرک کے خاتمے کی علامت سمجھا گیا۔ ڈیزائن کے اعتبار سے اگر ہم ان بتوں کا تجزیہ کریں تو دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کی ظاہری شکل سادہ تھی، لیکن ان کے گرد جو کہانیاں، اساطیر اور عقائد بنائے گئے تھے وہ انہیں غیر معمولی بنا دیتے تھے۔ یہ ہمیں یہ سمجھنے میں مدد دیتا ہے کہ مذہبی علامات کی طاقت صرف ان کی ظاہری ساخت میں نہیں بلکہ اس اجتماعی یقین میں ہوتی ہے جو لوگ ان کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں۔ لات اور عزی کے حوالے سے ایک اور پہلو بھی قابل غور ہے، اور وہ ہے خواتین کی علامتی حیثیت۔ ان دیویوں کو خدا کی بیٹیاں کہا جاتا تھا۔ اس تصور نے قدیم عرب کے مذہبی ذہن کی عکاسی کی، جہاں خدائی طاقت کو نسوانی صفات کے ساتھ بھی منسوب کیا جاتا تھا۔
लेकिन दिलचस्प तजाद ये था कि वही माशरा बेटियों को जिंदा दफन करने जैसी रस्म भी रखता था। ये तजाद तारीख के इस दौर की पेचीदगी को जाहिर करता है। आसार कदीमा और तारीखी तहकीक से ये बात सामने आती है कि लात और अज़ी का तसव्वुर सिर्फ अरब तक महदूद नहीं था, बल्कि उनका ताल्लुक वसीया सामी और मशरिक वसती की तहजीबों से भी जोड़ा जाता है। बाज़ माहिरीन उन्हें कदीम देवियों जैसे इश्तार या अफ्रोडाइट के उसरात से मिलाते हैं, लेकिन अरबी शनाख्त के साथ ये देवियां एक मुनफरिद शक्ल अख्तियार कर चुकी थीं। उनके मंदिरों की लोकेशन, उनके नामों का लिसानी तज्जिया और उनके गर्द बनने वाली रसूमात सब कुछ इस बात की तरफ इशारा करता है कि ये सिर्फ मजहबी नहीं बल्कि सकाफती शनाख्त का हिस्सा भी थीं। अगर हम कारकर्दगी के पहलू को मजीद गहराई से देखें तो इन देवियों का असल असर लोगों के जहनों पर था। एक जंगजू जब इज़ी का नाम लेकर मैदान में उतरता था तो उसे यकीन होता था कि कोई मावराई ताकत उसके साथ है। एक किसान जब लात के हुजूर नजराना पेश करता था तो उसे उम्मीद होती थी कि उसकी जमीन सरसब्ज होगी। ये नफ्सियाती ताकत ही असल ड्राइविंग फोर्स थी जिसने सदियों तक इन अकायद को जिंदा रखा। इस्लाम के बाद जब तौहीद का तसव्वुर मजबूत हुआ तो ये देवियां तारीख का हिस्सा बन गईं, लेकिन उनकी कहानी हमें ये समझाती है कि इंसानी मुआशरे किस तरह अलामतों के जरिए अपनी उम्मीदें, खौफ और ख्वाबों को मुजस्सम शक्ल देते हैं। लात और इज़ी की हकीकत शायद आज सिर्फ तारीख की किताबों में मौजूद हो, मगर उनका किरदार हमें यह सिखाता है कि अकीदा किस तरह तहजीबों को तश्कील देता है और किस तरह एक नया नजरिया पुराने निज़ाम को बदल देता है। यह कहानी सिर्फ दो देवियों की नहीं बल्कि एक पूरे अहद की है, एक ऐसे वक्त की जब जजीरा अरब मजहबी, सकाफती और समाजी तब्दीली के दहाने पर खड़ा था, और जब एक नया पैगाम आकर सदियों पुराने अकायद को चैलेंज करने वाला था।